الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواہ الترمذی صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آنکھیں ہیں جنہیں آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے۔ ترمذی۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں دو آنکھیں جو ہیں وہ ایک انسان کی بھی ہو سکتی ہیں، اس میں یعنی دونوں خصلتیں ہوں۔ تو یہاں دو آنکھوں سے مراد آنکھ کی دو صفتیں یا خصلتیں ہیں۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، اس کی آنکھ میں آنسو آ جائیں خوف الہی کی وجہ سے، دوزخ کے خوف سے، قیامت کے خوف سے، حساب کتاب کے خوف سے، کسی بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کے خوف سے اس کی آنکھ رونے لگے تو اس کو آنکھ کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ بعض اوقات انسانوں میں ایک کوالٹی ہوتی ہے، دوسری ظاہری بات ہے جہاد کا اس کو اگر موقع نہیں ملا تو وہ فوج کی کیسے حفاظت کرے گا۔ دوسرے وہ لشکر دستہ کوئی بھی ہو جو کفار کے مقابل ہو، رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، جب دستہ آرام کرنے لگے، جیسے کیلولہ کرنے لگا دن کو یا رات کو آرام دستہ یا لشکر فوج جو ہے وہ کر رہی ہے، تو وہ شخص یا وہ آنکھ، ساری بات اس شخص کی آنکھ ہوتی نا، اس دستے کی حفاظت کرے۔ جیسے پہاڑوں میں گھاٹی ہے، دوسری طرف سے کوئی حملہ آور نہ دشمن آ جائے تو وہ آنکھ جاگتی رہے، اس دستے کی حفاظت کرے، حالات سے کفار سے باخبر رکھے، دستے کو بھی، فوج کو بھی، اور خود بھی جو اس کی آنکھ ہے وہ اس سے چوکنی رہے، اس آنکھ کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی آنکھ کو تو دوزخ نے نہیں چھوا، کسی گناہ کی پاداش میں وہ پھر جہنم میں جائے گا تو آنکھ کو تو آگ نہیں لگے گی، آنکھ کو آگ محسوس ہوئی، باقی جسم بکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو آنکھ بچی رہے گی اس کے صدقے میں سارا جسم جہنم کی آگ سے بچا رہے گا۔ ایک عضو کو بخش دیا گیا تو اس کے صدقے سارے اعضاء بخش دیے جائیں گے۔ اگر کان ہیں، مثال دی ہے، جیسے نور حق کی سنتے ہیں تو بری بات سننے کے عادی نہیں ہے، آنکھ ہے بے حیائی کی طرف نہیں اٹھتی اور حق کی دیکھتی ہے، زبان ہے حق کی ترجمان ہے۔ ظاہری بات ہے ان چیزوں کو جب اگر آنکھ نہیں چھوئے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اگر بخش دے گا ایک اس کو، تو باقی جسم بھی جو ہے وہ جہنم سے بچے گا۔ اسی مثال کو یہاں سمجھیں کہ دو آنکھیں فرمائیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں، موتیوں کی لڑیاں لگ جائیں، جھڑی لگ جائے، اس کی آنکھ نم ہو جائے، اس کا جو دیدہ چشم ہے وہ اشکوں سے بھر جائے، اس آنکھ کو بھی دوزخ نہیں چھوئے گی۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اس بات سے ڈر گیا کہ اسے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، اس نے بری خواہشوں کہ نفس کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ پس یقیناً جنت ہی ہے۔ یہی مفہوم کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ دونوں آنکھیں جو پہرہ داری کرتی ہیں، اور وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے ڈر جاتی ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، مراد یہ وہ جنتی ہوگا۔ اسی طرح جو علماء خیر ہیں، مصنفین ہیں، جو لکھتے ہیں، دین کی کتابیں لکھتے رہتے ہیں، خیر کی بات لکھتے ہیں، فرقہ واریت کی بات نہیں لکھتے، تو یہ ان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی آگ نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ان کو آگ نہیں لگے گی تو باقی سارا جسم بھی جو ہے آگ سے محفوظ رہے گا، جنت انہی کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح جو آنکھ عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں رو دے، آنکھوں میں محبت سے محبت کے آنسو آ جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، فضل کرے گا، اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ دونوں نعمتیں عزیزان گرامی قدر بڑی شاندار ہیں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ، ذرہ عشق بنی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ یعنی سفر میں، جیسے دوسری آنکھ میں نے بتا دی، سفر میں جو غازی ہے سو جائے، دوسرا شخص پہرا دیتا رہے تاکہ کفار جو ہے شب خون نہ مار سکیں، وہ بھی رات جو جا کر گزارتا ہے، جب وہ صبح گزارتا ہے وقت حفاظت میں پہرہ داری کے لیے، ان دونوں آنکھوں کو، یعنی دو قسم کی آنکھیں، دونوں الگ الگ صفتیں آنکھ کی، چاہے وہ ایک بندے میں ہوں، دونوں ہی ہوں، چاہے ایک ہو، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک بھی صفت ہوئی تو اس کی بھی جہنم سے آزادی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوف الہی عطا فرمائے اور ہمارے سینوں میں جذبہ جہاد کو جاری و ساری کرے اور موجزن رہے۔ خاص طور پر یہ موجودہ پرفتن دور ہیں، ان میں بھی انسان جب یہ نیت ہی کر لیتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وقت ہوا میں میدان جہاد میں نکلوں، کفار کے چھکے چھڑا دوں، اس کو بھی اللہ اجر دے گا، چاہے وہ بستر مرگ پہ ہی فوت ہو، وہ بھی شہید ہے۔ ہم پیچھے حدیثیں یہ پڑھ رہے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔